اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں خدا بزرگ و برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ 1445 ہجری کے ماہ رجب کی 21 تاریخ کو مختلف ممالک میں ایک بار پھر حضرت سید حسین شیخ الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ سے تجدید محبت اور ولا کے لیے عقیدت مند عرس کی تقریبات میں شریک ہیں۔ ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ اس تذکرے کو باقی رکھیں اور اس یاد کو قائم رکھیں جو تذکرہ اور یاد ہی ہماری زندگی کا عظیم خزانہ ہے، جس کو ہم نے نسلاً بعد نسل پایا اور جس کو نسلاً بعد نسل چھوڑ جائیں گے۔ اس سلسلے میں میری گفتگو کو سماعت کرنے کے لیے آپ سب کی توجہات کے لیے شکر گزار ہوں۔ سلسلہ فکر مسلسل ہے اور میرا ہر سال کی طرح موضوع وہی ہے، حضرت سید حسین شیخ الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ تواریخ کے آئینے میں، جن کے عرس کے بارے میں ممتاز شاعر کوثر نقوی نے کہا: خوش کن یہ خبر اہل بصیرت کے لیے ہے، یہ عرس یہاں شاہ ولایت کے لیے ہے، غیروں پہ بھی ہے لطف و کرم ان کا مسلسل، ایک دل ہے مگر سب کی محبت کے لیے ہے۔ مولانا سید محمد عبادت کلیم علی اللہ مقامہ تحریر کرتے ہیں کہ سب سے پہلی تصنیف جس میں حضرت شیخ الدین شاہ ولایت کا ذکر آیا ہے وہ لال بیگ سندھی کی ثمرات القدس ہے۔ حضرت رئیس الروحوی نے بتایا کہ حضرت شاہ ولایت کے جد بزرگ سید ابو الفرا واسطی کے بارے میں السید جمال الملت والد بن احمد بن علی داؤدی الحسنی متوفی 838 ہجری اپنی تصنیف عمدۃ النسابین میں لکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت مقام سیدہ میں ہوئی تھی، لیکن آپ ترک سکونت کر کے واسط چلے آئے۔ حضرت صبا اکبر نے کہا: ابھی تو ایک وطن چھوڑ کر ہی نکلے ہیں، ہنوز دیکھنی باقی ہیں ہجرتیں کیا کیا۔ واسط جنوب مغربی ایشیا کے ملک اسلامی جمہوریہ عراق، جسے تاریخ صفوتینیہ کے نام سے یاد کرتی ہے، کا عظیم شہر ہے۔ عراق جہاں دنیا کی پہلی تہذیب نے جنم لیا، زمانہ قبل از تاریخ تقریباً 100,000 سال پہلے انسان نے اپنا سفر اسی سرزمین سے شروع کیا۔ تحریر سب سے پہلے عراق میں سومیرین نے لکھنی شروع کی۔ دنیا کا پہلا اسکول عراق میں بنا۔ مسلمانوں نے 7ویں صدی عیسوی میں یہ علاقہ فتح کیا۔ عراق کے اہم شہر کربلا، نجف، کاظمین، بصرہ اور واسط ہیں۔ حقیقت کے مطابق 7ویں صدی ہجری میں عرب کے سیاسی، معاشی اور مذہبی حالات کا مجموعی تجزیہ بتاتا ہے کہ وہاں اصل اسلام کی شدت کے ساتھ بے عقلی ہو رہی تھی، جس کے خلاف آواز بلند کرنا ناممکن ہو گیا تھا، جس کا اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فطری رد عمل یہ ہوا کہ انہوں نے دین کی محبت میں ترک وطن کر کے اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے کمر کسی اور آبائی وطن کو خیر بات کہہ کر ہندوستان ہجرت کی۔ معروف شاعر شہپر رسول نے کہا: مجھے بھی لمحے ہجرت نے کر دیا تقسیم، نگاہ گھر کی طرف ہے قدم سفر کی طرف۔ لفظ ہجرت کا خیال آتے ہی ذہن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے سے مدینے ہجرت کی طرف جاتا ہے، جس کے بارے میں علامہ رشید راوی علی اللہ مقامہ نے فرمایا کہ اگر حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے نکلنے کی تاریخ کا خیال کیا جاتا ہے تو وہ پہلی محرم نہیں ہے۔ مکہ سے نکلنے کی تاریخ آج تک مورخین نے حتمی طور پر نہیں لکھی، نہ ہی بتلا سکے۔ نہ شبلی اس دور میں لکھ سکے، نہ طبری اس دور میں لکھ سکے۔ مدینہ پہنچنے کی تاریخ کا اعلان شبلی نعمانی نے کیا کہ بڑی کامیابی کے ساتھ مدینہ کے انصار کے گروہ میں نعرہ ہائے مسرت کی گونج میں خوشی کے ساتھ شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے۔ 8ویں ربیع الاول کا دن گزر چکا تھا، دوسرا دن 9 ربیع الاول تھا۔ مدینہ والوں نے عید پہنچنے کی 9 ربیع الاول کو منائی۔ روایت کے مطابق شاہ ولایت کے والد واسط سے ملتان پہنچے۔ تاریخ اصغری کے صفحہ 34 پر تحریر ہے
کہ آپ شاہ ولایت جب سن تمیز کو پہنچے تو ہمراہ اپنے والد ماجد کے اور جماعت کثیر کے دوسری ذی الحج 670 ہجری میں وارد امروہہ ہوئے۔ صاحب اصغری کے اس قول کہ میرا سید علی بزرگ ایک کثیر جماعت اور سامان امارت کے ساتھ امروہہ آئے، ایف ایچ فشر کے بیان سے بھی تصدیق ہوتی ہے، جسے ڈسٹرکٹ گزیٹر 1883 عیسوی میں ظاہر کیا گیا ہے۔ امروہہ ایک قصبہ ہے جسے چھوٹے شہر کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ دہلی سے کولکتہ جانے والی اس ریلوے لائن پر واقع ہے جو مراد آباد سے گزرتی ہے۔ حضرت رئیس امروہوی نے فرمایا، امروہے کا اپنا ایک خاص روہیل کھنڈی انداز کلچر ہے، ایک چاق و چوبند معیاری زبان ہے۔ اس کا پانی شیریں، ہوا صحت مند، فضا دل نواز، موسم فرد بخش اور طرز زندگی مخصوص ہے۔ ممتاز شاہ نقوش نقوی نے کہا، میں امروہے کا ہوں، آواز ہے میری نسلیں میری تاریخ کے پیماں نہ بھولیں گی۔ امروہے کی سادات کے بارے میں ممتاز شاعر ڈاکٹر ہلال نقوی نے کیا خوب لکھا ہے، جبکہ مضبوط ازل سے ہے ہماری بنیاد، پھر تو ایک سد سکندر ہے ہمارے افراد، ہم کو وہ درس عمل دے کے گئے ہیں اجداد، جن سے ہم لوگ ہیں ثابت قدمی میں فولاد، چھاتی سنگلاخ چٹانوں کی، کمر لوہے کی، تمکنت ہم میں جھلک دیتی ہے امروہے کی۔ حضرت شاہ ولایت کی تاریخ ولادت کے بارے میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے، مگر سال ولادت کے سلسلے میں تمام جدید تذکرہ نویس کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت شاہ ولایت کی ولادت 7ویں صدی ہجری کے وسط میں کسی سال واقع ہوئی۔ اب چاہے وہ 640 ہجری ہو، 653 ہجری ہو یا 664 ہجری، لیکن ان تینوں سنوں میں 653 ہجری حقیقت سے قریب تر ہے۔ یہ بات بھی اہمیت کی حامل ہے کہ عہد قدیم کے تذکرے سنوں کو ہندسوں میں نہیں لکھتے تھے۔ عہد قدیم کے زیادہ تر مورخوں نے اور تذکرہ نویسوں نے سنوں کو لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ صاحب ثمرات القدس نے شاہ ولایت صاحب کی تاریخ وفات 21 رجب 783 ہجری لفظوں میں لکھی ہے، اور اس کے بعد اسراریہ، مقاصد العارفین اور دوسرے تذکرہ نویسوں نے حضرت کا سال وفات لفظوں میں ظاہر کیا ہے۔ ڈاکٹر تسنیم فاطمہ نے آپ کے نسب کے بارے میں بتایا ہے کہ شاہ شجاع الملک کی کتاب گلزار شمس میں اور ریاض الانصاب، کنز الانصاب، عمدۃ الطالب فی احوال آل ابی طالب، ثمرات القدس اور اسراریہ میں بغیر اختلاف آپ کا سلسلہ نسب اور ذکر ملتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب 10ویں وارث رسول برحق حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے ہوتا ہوا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ روایت کے مطابق شرف الدین شاہ ولایت کے 2 فرزند اور 1 دختر ہوئی۔ بڑے فرزند سید علی جو کہ حاکم وقت کی طرف سے ولایت امروہہ کے قاضی مقرر ہوئے اور قاضی امیر علی مشہور ہوئے۔ دوسرے فرزند سید حسن کو ان کے نانا سید جلال الدین سرخ بخاری نے دربار تغلقی کے حالات کے تحت عبدالعزیز کہا۔ شاہ ولایت صاحب کی صاحبزادی شادی سے قبل اس جہان فانی سے رخصت ہو گئی تھی۔ شاہ ولایت کی حیات ہمارے سامنے ہے اور ہمیں یوں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ روحانیت کے کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، جس کے سبب معاشرہ ایک خوشگوار ذہنی اور روحانی انقلاب سے دوچار ہوا۔ معروف شاعر شہاب الدین شہاب نے کہا، پیکر سے اس کے چھن کے نکلتی تھی روشنی، بادل کو جیسے اوڑھ کے سویا ہوا ہو چاند۔ ڈاکٹر مولانا سید شہباز حسین نقوی کی تحریر ہے کہ حضرت سید حسین شاہ ولایت رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں تھے جن پر انوار ملاکوتی آشکار تھے۔ وہ عرفان کی اس منزل پر تھے جہاں نہ شہرت کی فکر، نہ نام و نمود کا لالچ، ہر وقت اپنے پروردگار سے راز و نیاز۔ آپ نے آبادی ترک کر کے دامن کوہ کو پسند فرمایا، عبادت، ریاضت اور تزکیہ نفس کے ذریعے اس مقام پر پہنچے جہاں خداوند عالم نے صاحب کشف و کرامات بنا دیا۔ اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے، جو تزکیہ نفس کرے گا کائنات اس کے لیے مسخر ہو جائے گی۔ تزکیہ نفس انسانی سے مراد نفس کا نجاستوں سے بری ہونا ہے۔ جب تک انسان نجاست سے دور نہیں ہوتا طہارت ناممکن ہے، اس لیے نجاست کو پہچاننا ضروری ہے۔ شرک، کفر، جہل، بے عقلی، نادانی اور عداوت نجاستیں ہیں۔ قرآن مجید کے 16ویں سورہ نحل کی آیت نمبر 98 میں تزکیے کی سب سے پہلے منزل یہی بتائی گئی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھو اللہ سے پناہ مانگو کہ بچا لے شیطان رجیم سے۔ تزکیہ نفس کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان خود کو اس فریب سے بچائے جس فریب کی طرف مسلسل وعدہ شیطانی انسان کو لیے جا رہے ہیں۔
قرآن مجید میں شیطان کا ذکر 87 بار آیا ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ابتدائی مکی زندگی میں جتنے سورے ہیں ان میں شیطان کا نام نہیں ہے۔ مدنی صورتوں میں شیطان کا تذکرہ بارہا آیا ہے۔ کتاب انتخاب و تلخیص مرتفع مفسر قرآن ڈاکٹر محمد حسن رضوی مجد اللہ العالی برائے کتاب معانی الاخبار کے صفحہ 53 پر تحریر ہے کہ شیطان یعنی ابلیس کے معنی نافرمان کے ہیں۔ چونکہ وہ اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے خدا کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا، اس لیے اس کا نام ابلیس یعنی مایوس رکھا گیا، حالانکہ اس کا اصل نام حارث ہے۔ نفس انسانی کا تزکیہ ہر دور میں ہر مقام پر بحیثیت فرد یا بحیثیت اجتماعی زندگی، امن عالم اور خود انسانی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے، مگر یہ ہے بہت مشکل۔ لیکن سب سے حل طلب نفس کی منزل ہے کہ نفس انسانی کیا ہے۔ بہت مشکل ہے خود نفس کی معرفت، جس کے بارے میں عرفا نے کہا، جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ قرآن مجید نے کہا جہاں کہیں نفس انسانی کا ذکر کیا ہے، چاہے فرد کے اعتبار سے ہو یا اجتماع کے اعتبار سے، وہاں مقصد ہی یہ ہے کہ اعضاء و جوارح نے جو اعمال کیے، تنہا نفس تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ جب جسم کے پیکر میں آتا ہے اور اپنی قوت تمیز سے اور اپنے اختیار سے اعمال بجا لاتا ہے، تو ذمہ داری کی اس منزل پر فائد ہوتا ہے کہ جہاں وہ نیک و بد کو پہچان کر اپنی عاقبت سے واقف ہو کر اپنے آپ کو مسئولیت کے لیے آمادہ کرے۔ اس اعتبار سے نفس بطول جسم کچھ نہیں، اس لیے کہ اعمال جسم سے ہوں اور نفس ذمہ دار ٹھہرے۔ یہ اور بات ہے کہ جسم کے ہٹ جانے کے بعد نفس باقی رہتا ہے، لیکن قیامت پر عقیدہ جو ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس عقیدے میں بھی اس امر کو واضح کر دیا گیا کہ نفس کو پھر وہی جسم دیا جائے گا تاکہ مسئولیت کی منزل پر آئے، بغیر جسم سوال و جواب نہیں ہے۔ قرآن مجید میں نفس کا تذکرہ 293 مرتبہ آیا ہے۔ شاہ ولایت صوفیہ کرام کے اس گروہ میں سے ہیں جو تزکیہ نفس کر کے روشن ضمیر بنے۔ روایات کے مطابق آپ تصوف کے سلسلہ سہروردیہ سے تعلق رکھتے تھے، ہر چند کے بعد مورخین کا اس معاملے پر اختلاف ہے۔ تصوف کے بارے میں ممتاز عالم دین مولانا سید محمد عبادت کلیم علی اللہ مقامہ تحریر کرتے ہیں کہ ارباب تصوف نے اپنے سلاسل کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک سلسلہ ظاہری سلسلہ کہلاتا ہے اور دوسرا باطنی۔ ظاہری اس سلسلے کو کہا جاتا ہے جس میں مرید اپنے مرشد سے حالت بیداری میں دست بے ہوتا ہے، لیکن سلسلہ باطنی وہ سلسلہ ہے جس میں بحالت خواب کوئی مرید کسی بزرگ سے دست بے یا پھر اس کی تعلیمات کو معلوم کرنے کے بعد اس سے خصوصی طور پر متاثر ہو جائے، اور مرید اپنی ہر ضرورت میں عموماً اور فکر استقرائی میں خصوصاً اس بزرگ کی روح سے لو لگا لے۔ اس قسم کے سلسلے کو بعض صوفیہ سلسلہ اوسیہ کا نام بھی دیتے ہیں، یعنی جس طرح حضرت اویس قرنی نے حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالمشافہ روبرو ہو کر تعلیم حاصل نہیں کی، اسی طرح بعض بزرگوں نے دوسرے عظیم بزرگ سے علم تصور مخیلہ کے ذریعے اخذ فیض کیا ہے۔ فلاسفہ اشراقیین میں تعلیم و تربیت کی یہ صورت رہی ہے۔ حضرت سید حسین شرف الدین نے برسوں پہاڑ کے دامن میں گزارے۔ نخبۃ التواریخ مؤلف سید آل حسن امروی سنہ تبات 1297 ہجری میں تحریر ہے کہ جب آپ کی رحلت کے ایام قریب آئے تو دامن کوہ سے امروہہ آنے کا ارادہ کیا۔ مخدوم سید حسین شرف الدین کے بابرکت قدموں کی جدائی کی بنا پر سارا پہاڑ ہل کر رہ گیا۔ شاہ ولایت کے سنہ وفات میں مورخین کی رائے میں اختلاف ہے۔ جمیل احمد نقوی نے مجلہ سعادت امروہہ میں آپ کی 740 ہجری میں وفات تحریر کی ہے۔ شاہ ولایت کو اللہ تعالیٰ نے منفرد کرامات سے نوازا۔ ان کی درگاہ پر بچھو کے نہ کاٹنے کا واقعہ ان واقعات میں شامل ہے جس کی کوئی تردید نہیں کی جا سکتی، نہ کسی نے تردید کی ہے۔ ہاں تشریح مختلف کرنی ممکن ہے۔ کوثر نقوی نے ایک نئے انداز سے بچھو کے نہ کاٹنے کی تعویل پیش کی ہے۔ ایسی آواز کہ جو حکم اطاعت دے دے، فکر حیوان کو یہ اور یہ رفت دے دے، ایک کیڑے کو جو آداب شرافت دے دے، یعنی بچھو کو یہ تعلیم مروت دے دے۔ وہ یہ سوچے کہ محبت کو ابھارا جائے، نفس قابو میں رہے، ڈنگ نہ مارا جائے۔ آپ کا روحانی فیض آج بھی جاری و ساری ہے، اور زائرین ان کے مزار اقدس سے ہاتھوں کو مس کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات ارسال کرتے ہیں۔ ہماری بھی دیرینہ خواہش ہے، مگر ارضیاتی فاصلہ یہ سعادت حاصل نہیں کرنے دیتا۔ استاد قمر جلالوی نے کہا، اس جگہ لا کے بٹھایا ہے ہمیں ساقی نے، ہاتھ پھیلائیں تو جاتا نہیں پیمانے تک۔
آخر میں مجھے ہمیشہ کی طرح اپنی کم علمی کا اعتراف ہے کہ اس موضوع پر میں نے شاید پوری طرح تحقیق کا حق ادا نہیں کیا۔ دنیا میں موجود علماء اور دانشور بہتر انداز میں روشنی ڈالیں گے کہ میں تو اب تک علم کی پیاس بجھانے کے لیے علم کے اس سمندر کی تلاش میں ہوں جس سے یہ حضرات پوری طرح سیراب ہو چکے ہیں۔ روشن زیدی نے کہا، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، پیاس کہتی ہے چلو ریت نچوڑی جائے، میرے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ شکریہ۔